یہ حبیبہ بنت خارجہ انصاریہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھیں۔ وفات کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، یہ تمہارے دونوں بھائی اور دونوں بہنیں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یہ میری بہن اسماء ہیں، ان کو تو میں جانتی ہوں، لیکن میری دوسری بہن کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو بنت خارجہ کے بطن میں ہے۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ لڑکی ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد ولادت ہوئی۔ ام کلثوم کی شادی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ شہادت کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ام کلثوم کو اپنے ساتھ لے کر حج کیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مبارک خاندان ہے، جس کو اللہ نے اسلام سے مشرف کیا، اور صحابہ کے درمیان یہ خصوصیت صرف آپ کو ہی حاصل ہے۔ علماء نے اس کی صراحت کی ہے کہ آپ کے علاوہ صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی مسلسل 4 پشتیں صحابیت سے مشرف ہوں۔ یہ شرف صرف آل ابو بکر کو حاصل ہے۔ وہ اس طرح کہ عبداللہ بن زبیر اور ان کی والدہ آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا یہ سب کے سب صحابی ہیں۔ نیز محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ سب کے سب صحابیت سے مشرف ہیں۔ صحابہ میں کوئی ایسا نہیں جس کے والدین و اولاد اور اولاد کی اولاد اسلام قبول کیے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوئے ہوں۔ یہ شرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے خاص ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں دونوں طرف سے آپ کو یہ شرف حاصل ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ یہ ہے صدیق کا گھرانہ، سب کے سب ایمان والے، ان میں کوئی منافق نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے علاوہ صحابہ کے کسی گھرانے میں یہ چیز نہیں پائی گئی۔ یہ بات معروف تھی کہ ایمان کے گھرانے ہوتے ہیں اور نفاق کے گھرانے ہوتے ہیں۔ مہاجرین میں ایمان کے گھرانے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ تھا، اور انصار میں ایمان کے گھرانے میں بنو نجار کا گھرانہ تھا۔